بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت صرف ان اعمال کو موضوع بنایا جاتا ہے کہ جس میں ہم صرف زاویہ نگاہ بدل کر تھوڑی سی توجہ کر کے بہت بڑا اجر کما سکتے ہیں، یا پھر تھوڑی سی توجہ سے بڑے سخت گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی خاص محنت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، والدین پر خرچ کرتا ہے۔ اس خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست انعامات کے وعدے ہیں۔ ہر شخص ہی خرچ کرتا ہے، طبیعت کا تقاضا بھی ہے، انسان کی فطرت میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے خوشحال زندگی گزاریں، اور دن رات تک و دو محنت مشقت بھی اسی مقصد کے لیے انسان کرتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سونے اور چاندی کے سکے ہی چلا کرتے تھے، روپیہ اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دینار وہ ہے جو تم جہاد میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور غلام کو آزاد کرنا یہ بھی بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ انسانوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے جو انسانوں کے ذمہ کفارے واجب ہوتے ہیں، تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ بطور کفارے کے سب سے پہلی چیز غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے غلطی سے خطاً کسی سے کوئی قتل ہو گیا تو اور سزاؤں کے ساتھ اس کے ذمہ کفارہ بھی ہے، اور کفارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ کوئی قسم اٹھا بیٹھا ہے، قسم توڑنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ غلام آزاد کرے۔ بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو کفارہ سب سے پہلے یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ یعنی غلام کو آزاد کرنے کی شریعت میں بڑی ترغیب ہے۔ تو تم بسا اوقات دینار اپنا پیسہ کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اس پر بھی یقیناً بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور ایک دینار وہ ہے جو تم کسی ضرورت مند پر، غریب پر، فقیر پر، مسکین پر خرچ کرتے ہو، یقیناً اس کے فضائل ہم سن چکے ہیں، اس پر بھی بڑا اجر ہے۔ اور آخر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے سب سے بڑا اجر اس دینار پر ملے گا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اس لیے خرچ تو ہم کرتے ہی ہیں، تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لیے نہیں خرچ کرتے کہ ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، بلکہ اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا زاویہ نگاہ نقطہ نظر بنا لیں، خرچ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو، تو مفت میں اتنا بڑا اجر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ خیر کے مصارف ذکر کیے کہ جہاں جہاں ہم خرچ کرتے ہیں، اور پھر تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اس کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے۔ تو بیوی بچوں پر حدود میں رہ کر جائز ضرورتوں پہ خرچ کرنا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے زبردست انعامات ہیں، وعدے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
صحابیات میں سے دانشمند ترین صحابیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ہی دانشمند خواتین شمار کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے بسا اوقات پوری امت کے لیے بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بڑی سبق آموز زندگی ہے، یہاں تک کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بسا اوقات ڈانٹ پلا دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں گھر میں تھا تو معاملے میں میری بیوی نے دخل دیا، میرے آگے بولی، تو ہم نے زندگی بھر کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے بولے گی۔ عربوں کا ماحول کچھ اس نوعیت کا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، غصہ آیا اور میں ڈانٹنے لگا بیوی کو۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہو، اپنی بیٹی کے جا کے حالات پوچھو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ام المومنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں تلے سے زمین گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو میں سیدھا حفصہ کے ہاں گیا، تو میں نے کہا کہ بیٹی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے مطالبے بھی کرتی ہو، ناراض بھی ہوتی ہو اور الجھتی بھی ہو۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں بسا اوقات ہو جاتی ہے گھر میں بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور پھر وہاں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی رشتہ دار بھی تھیں۔ تو جا کر حضرت ام سلمہ سے کہنے لگی کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتی ہو۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ ہمارے میاں بیوی کے معاملے ہیں، تم ہر معاملے میں ضرور اپنی ٹانگ پھنساتے ہو، ہر معاملے میں دخل دیتے ہو، تمہیں کیا حق ہے ہمارے معاملات میں دخل دینے کا؟ میاں بیوی کے طور پر ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، میری تو ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے بھی انکار کر دیا کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہاں سے میں نکلا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں جا کر میں نے ساری بات بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ تو ام سلمہ ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جا کر الجھو؟ تو بہرحال یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسوں کو بھی بسا اوقات ڈانٹ پلا دیا کرتی تھی، بڑی دانشمند خاتون ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ پہلے شوہر سے میری اولاد ہے، بیٹا ہے، اور میں اس پہ خرچ بھی کرتی ہوں، اور وہ میرا ہی بیٹا ہے، میں اس کو ایسے ویسے چھوڑ بھی نہیں سکتی، جو میں اس پر خرچ کرتی ہوں کیا اس پہ بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو اس پر تم خرچ کرتی ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اس ثواب ملنے کی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا فرض ہے اور باقی جگہوں پر خرچ کرنا نفل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرض کا مقام نفل سے بہرحال زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرض کا ثواب زیادہ ہے اور نفل کا ثواب اس کے مقابلہ میں کم ہے۔ تو اگر جائز طریقے سے ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دی گئی ہیں، پھر کسی اور جگہ پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ احکام ایسے ہیں کہ بعض حالات کے بدلنے سے ان میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ
اسلام کا مزاج یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار کرنے میں ہر وہ عمل جو ہم کر سکتے ہیں یہ باعث اجر ہے، اور اس کے مد مقابل برائی کے دروازے کھولنے پر سخت وعیدیں ان کے پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ تو گھریلو زندگی خوشگوار ہو اور انسان برائی سے محفوظ رہے، یہ اسلام کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ چنانچہ ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی کے درمیان الفت میں اضافہ ہو، تعلقات بہتر اور مضبوط ہوں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر خوشنودی کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ سنت منقول ہے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس جگہ برتن پہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو گھما کے وہی جگہ اپنے سامنے کر کے وہیں پر اپنے لب لگا کے پانی پیا کرتے تھے، اور اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چبائی ہوئی مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اس کو دھونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال آج جو بات عرض کرنی تھی وہ صرف یہ ہے کہ ہم جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب پہ خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی ثواب کے وعدے ہیں، اور ہمیں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہونے کی نیت رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بہت سارا اجر ملتا ہے، اور یہ وہ اجر ہے جو مفت کا ہے، جس پہ ہمارا کچھ بھی لگتا نہیں ہے، مشقت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔